صاحب مولا کے فضل و مسائل بیان کریں گے. ان کی آمد پر بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند آواز سے خانوادہ تطہیر پر درود پڑھیے. بار دیگر بھی بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ قائم آل محمد. پروردگار تجھے واسطہ پنجن پاک بار امام شہادہ معصومین شہداء کربلا بالخصوص سلطان زمانہ امام زمانہ کی غیبت کا تمام مومنین کے گھروں پہ رحمتیں برکتیں سعادت و منظور فرما. تمام مومنین کے گھروں سے دکھ درد تکلیف پریشانی دور فرما. جو بے گناہ قید ہے قید سے رہائی عنایت فرما. جو بے اولاد ہے ذکر پاک کا صدقہ اولاد مہینہ عنایت فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک صالح عبادت گزار ماتمی زنجیر زنگ نمازی بننے کی توفیق عنایت فرما. جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. معصومین کی صحبت نصیب فرما. جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما. قبر کے عذاب سے ان کو بچا. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کی عزت میں بخت میں عزت میں اضافہ فرما. جتنے میرے سامنے تشریف فرما مومنین ہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کیے مل کے آمین کہنا. مرنے سے پہلے تمام مومنین و مومنات کو روز امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. وقت کے امام کا سو جلد فرما. ان کے ناصرین میں ہمارے شمار فرما. وقت کے امام کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عنایت فرما. اہل بیت کو ہم سے راضی فرما. مظلوم کونین کو ہم سے راضی فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الدین کمثل الکعبہ. بلند صلوات. میرے دوستو بھائیو بزرگوں شیعہ سنی حضرات، لمبی چوڑی گفتگو نہیں. مجھ سے پہلے مولا کے عظیم مداحان پڑھ چکے اور میرے بعد بھی سلسلہ جاری ساری رہا اور عظیم مداحان پڑھیں گے. میں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. فرمان رسول کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. جتنا مجھے حکم یہ دیا گیا اسی کے اندر اپنی گفتگو سمیٹ کے اپنے محترم کے حوالے کروں گا. میرے دوستو یہ جو ماہ محرم ہے یہ اپنے ساتھ کچھ پیغام لاتا ہے، کچھ نصیحت لاتا ہے، کچھ وصیت لاتا ہے. آگے ہماری عقلیں کمزور ہیں، ہم کمزور انسان ہیں، ہم نہ سمجھ انسان ہیں. ہم اس پیغام کو سمجھ نہیں پاتے. باتیں مشکل ہے. اگر تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا. محرم یہ نہیں کہ چاند طلوع ہوا غروب ہو گیا، مہینہ آیا اور چلا گیا. نا میرے دوستو اس کے اندر بہت بڑے پیغام ہے. محرم کا پہلا پیغام ہے حجاب. آباد رہو سلامت رہو جنہوں نے کوشش کی ہے. پہلا کیا ہے؟ حجاب. دوسرا ہے ترک گناہ. تیسرا ہے قربانی. چوتھا ہے انقلاب. توجہ کرنا میرے دوست. ابھی میں وضاحت کروں گا. بزرگ تو پہنچ گئے ہیں لیکن میں بچوں کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ باتیں مشکل ضرور ہیں لیکن وقت کا تقاضا ہے. بھئی وجہ کیا ہے؟ 21ویں صدی ہے، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ہم ذرا پیچھے رہ گئے ہیں ان پیغاموں کی وجہ سے. محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، ہمارے لیے حکم کیا لاتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں پیغام دیتا ہے حجاب کا، پردے کا.
میرے دوستوں گفتگو سخت ضرور ہے لیکن آپ کے ہمارے فائدے کے لیے ہے. کیا پیغام لاتا ہے؟ حجاب کا پیغام لاتا ہے, پردے کا حکم دیتا ہے. خدا کی قسم میں منبر کے اوپر گواہی دے رہا ہوں, بے حجاب خاتون ڈاکٹر ہو سکتی ہے, انجینئر ہو سکتی ہے, پڑھی لکھی ہو سکتی ہے, وزیر اعظم کے گھر میں ہو سکتی ہے, لیکن شیعہ سنی دوستو یاد رکھنا, توجہ کرنا میرے شیعہ سنی دوستو, بے حجاب خاتون جو مرضی ہو جائے ہو سکتی ہے, وہ کنیز زہرا نہیں بن سکتی. آباد رہو, سلامت رہو, جسے سمجھ آئی ہے. بے حجاب خاتون جو مرضی ہو جائے ہو سکتی ہے, زہرا کی کنیز نہیں بن سکتی. اب میں جوانوں کے لیے پیغام دینے لگا, ناراض نہ ہونا, ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں خدا کی قسم. اگلی بات آپ بھی یاد رکھنا, جو بھی جوان ہے, پڑھا لکھا ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, وزیر ہے, مشیر ہے, دنیا کے جس عہدے پہ یہ ہے, یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, بے حیا مرد جو مرضی ہو سکتا ہے, بے حیا مرد کبھی حسین کا پیروکار نہیں ہو سکتا. آباد رہو, یہی میرا پیغام ہے. بے حیا مرد. یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, یہ محرم ہمیں بتاتا ہے. دوسرا میں محرم کیا بتاتا ہے؟ ترک گناہ. خوش نصیب ہے وہ قوم جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں, صف عذاب پہ تشریف فرما ہے. اسلامی مہینوں کے نام آپ کو پتا ہے کہاں سے شروع ہوتے, میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, محرم سے آغاز ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے جنوری, فروری, یہ انگریزی مہینے ہیں, اسلامی مہینے کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. اور خدا کی قسم کتنے خوش نصیب ہیں جو سال کے پہلے دن حسین کی صف عزا بچھا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. توجہ ہے میرے شیعہ سنی دوستو, صف عزا بچھاتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ حسین ہم نے سال کا پہلا دن تیرے نام کر دیا ہے. آباد رہو, سلامت رہو, جو مشکل جملوں میں میرا ساتھ دے رہے ہو. سال کا پہلا دن ہم نے تیرے نام کر دیا ہے. اب مجھ سے نہیں, میں گناہگار سے انسان ہوں, اب حسین سے وعدہ کرو, جیسے ہم نے سال کا پہلا دن تیرے نام کیا ہے, سال کے آخری دن تک تیرے ہی رہیں گے. آباد رہو, سلامت رہو, اسے سمجھ آئی. یہ کون بتاتا ہے؟ یہ محرم بتاتا ہے. سمجھے گا وہی جو محرم کی فضیلت جانتا ہے. اور خدا کی قسم محرم ہمیں بدلنے کا پیغام دیتا ہے. یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, جہاں تک میری آواز جا رہی, جو میری گفتگو کو سمجھ رہا ہے, کالے لباس کا بدلنا محرم نہیں. میں پھر عرض کر دیتا ہوں, سب مل جائیں گے, میں انتظار میں ہوں. لباس بدلنے کا نام محرم نہیں, کردار بدلنے کا نام محرم ہے. آباد رہو, جیو, سلامت رہو. کردار بدلنے کا نام. سلامت رہے. اب میں نے کالا سوٹ پہنا ہے, خدا کی قسم میری اس میں فضیلت نہیں ہے. اگر میں حسینی راہ پہ نہ چلوں, میں گناہ کروں, برے کام کروں, توجہ ہے, اس کالے سوٹ کا کوئی فائدہ نہیں. میرے سامنے بھائی ولایت بیٹھے ہیں, اور بھی جتنے میرے سامنے سفید سوٹ والے پہنے, سفید کاٹنوں والے پہنے, انہوں نے لباس پہنے, وہ مجھ سے زیادہ افضل ہیں. کیوں؟ اگر وہ حسینی رستے پہ ہیں, وہ افضل ہیں, میرے سوٹ کا فائدہ نہیں. میں حسینی رستے پہ نہ چلوں, یہ لباس میرے کس کام کا؟ بندہ وہ افضل ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہے, سوٹ اس کا بے شک سفید ہے. یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, صرف لباس بدلنے کا نام محرم نہیں, کردار بدلنے کا نام محرم ہے. آخری پیغام دینے لگا ہوں, محرم ہمیں قربانی سکھاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ بھی ہم تو چھوٹے ہیں, چھوٹوں کی سیرت بھی کربلا میں موجود ہے. میرے بھائی ابھی پڑھ کے گئے شہزادہ اصغر کی سیرت اپنا لے, جو جوان ہے جناب علی اکبر کی سیرت اپنا لے, جو بزرگ ہیں حبیب ابن مظاہر کی سیرت اپنا لے. خدا کی قسم اگر ہم نے کربلا سے قربانی سیکھ لی تو آج ہمارا وقت کا امام کبھی تنہا نہ ہوگا. آباد رہو, سلامت رہو. یہ ہے پیغام محرم کی, یہ ضروری باتیں تھی. تو میرے دوستو, اب مشکل باتوں سے نکل کے آسان باتوں کی طرف آ رہا. حقیقت ہوتی مشکل ہے, کڑوی ضرور ہوتی ہے, لیکن اس میں ہمارے دونوں جہانوں کا فائدہ ہے. اب میں آپ کے سامنے فرمان رسول کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. میں یہ نہیں جانتا میرے سامنے کون بندہ کس معیار کا ہے, کس مزاج کا ہے, کس عقیدے کے مالک ہے. مجھے اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا آپ عقیدے کے کس معیار پہ بیٹھے ہیں. جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے علی کہتے ہیں. آباد رہو, یہ حق بندہ تھا, یہ حق بندہ تھا. علی
کہتے ہیں. اب یہ کہیں گے کہ آغا حاجت علی پہلی دفعہ اس منبر پہ کھڑا ہو گیا, درجنوں مومنین سامنے بیٹھے دعویٰ کر بیٹھا ہے کعبے سے زیادہ پاک. میں کہتا ہوں میں نے دعویٰ اپنا نہیں کیا. لے آؤ قرآن منبر کے اوپر, ہر گھر میں موجود ہوتا ہے, شیعہ کے گھر میں موجود ہے, سنی کے گھر میں موجود ہے, مسجد میں موجود ہے, امام بارگاہ میں موجود ہوتا ہے. لے آؤ قرآن, قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا علی زیادہ پاک ہے کہ کعبہ زیادہ پاک ہے؟ آباد رہو. میں یہی تو چاہتا تھا, میں یہی تو منظر آسان کر رہا تھا. لے آؤ قرآن, قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کعبہ کتنا پاک ہے, علی کتنا پاک ہے؟ اب جب قرآن کھولا, قرآن سے پوچھا کعبے کی تعریف بتا. قرآن نے کہا کعبہ اتنا پاک ہے کہ اسے 2 نبیوں نے بنایا ہے. سلامت رہو. کس نے بنایا ہے؟ 2 نبیوں نے بنایا ہے. اچھا ان کا مرتبہ کیا, مقام کیا, سٹیٹس کیا ہے؟ کہا یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, قرآن کہتا ہے ان کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں علیہ السلام ہیں. نہیں تو بچے سے پوچھ لو جناب ابراہیم علیہ السلام, جناب اسماعیل علیہ السلام. بچوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, یہ جو بیت اللہ بنا ہے نا, اس میں ایک جو تھا وہ مستری تھا, دوسرا مزدور تھا. جناب ابراہیم مستری کا کردار ادا کرے تھے, اینٹیں جوڑ رہے تھے. جناب اسماعیل وہ باری باری پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. قرآن نے کیا بتایا کہ یہ جو دونوں ہیں نا اللہ کے نبی بھی ہیں, دونوں کے دونوں علیہ السلام بھی ہیں. اے قرآن آگے بھی بتا یہ کیا ہے, توجہ کرنا میری شیعہ سنی دوستو. پوچھا یہ کیا ہے, کہا یہ دونوں کے دونوں معصوم بھی ہیں. اللہ اکبر. تھوڑا تھوڑا سادے میں انتظار میں ہوں آپ کے, جتنا ساتھ چلتے جاؤ گے میرے لیے سفر آسان ہو جائے گا. یہ دونوں کے دونوں کیا نبی بھی ہیں, یہ دونوں کے دونوں معصوم بھی ہیں, یہ دونوں کے دونوں علیہ السلام بھی ہیں. خدا کی قسم میرے پاس وقت مختصر ہے, اگر تفصیل کا وقت ہوتا میں اس فرش اجزاء کے لے کر چھت تک کتابوں کے انبار لگا دیتا, کتابوں کے نام بھی بتاتا, جلدوں کی سطر بھی بتاتا, صفحہ نمبر بھی بتاتا, لیکن اسی پہ اکتفا کر لو. قرآن سے پوچھا ان کا سٹیٹس کیا, کہا یہ دونوں کے دونوں علیہ السلام بھی ہیں, یہ دونوں کے دونوں معصوم بھی ہیں, یہ دونوں کے دونوں پاک بھی ہے. ان میں ایک خلیل اللہ ہے, دوسرا ذبیح اللہ ہے. سلامت رہو, آباد رہو. یہ حق بنتا تھا. ایک ان میں خلیل اللہ ہے, دوسرا ذبیح اللہ. میرے شیعہ سنی دوستوں میں نہیں جانتا کون کس عقیدے کا مالک ہے, اتنے میرے سامنے درجنوں مومنین تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں بیت اللہ بنایا ابراہیم نے, بیت اللہ بنایا ہے اسماعیل نے. اس بیت اللہ میں 13 رجب کو تیرا میرا پیر علی اترا ہے, 13 رجب کو علی اترا ہے. او مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ابھی بھی پوچھتا ان میں افضل کون ہے؟ اور جس کے آنے کی جگہ کو 2 نبی تیار کرتے ہو, اللہ جانے وہ علی کس مقام پہ ہوگا. آباد رہو, سلامت رہو, جیو جس کی آباد رہو. جس کے اترنے کی جگہ کو ایک نہیں 2 معصوم, وہ بھی علیہ السلام, ایک خلیل اللہ ذبیح اللہ تیار کرے تو جو علی اترا ہے. لوگ تو لفظوں کا علی سن کے میرے دشمن ہو گئے. آخری سے توجہ چاہیے, جو آخری بھائی میرے سامنے تشریف فرمائے. لوگ تو لفظوں کا علی سن کے میرے دشمن ہو گئے, جو میرے سینے میں علی ہے وہ کسے سناؤں. اس بیت اللہ میں علی آیا ہے اور رسول نے تشبیہ دی ہے بیت اللہ کے ساتھ, علی کے گھر کے ساتھ, اللہ کے گھر کے ساتھ. رسول کا مطلب کیا تھا, جیسے کعبہ پاک ہے علی بھی پاک ہے. خاموش ہو گئے, میں اگلا جملہ کر دیتا ہوں عرض. جس طرح علی طاہر ہے کعبہ بھی طاہر ہے, کعبہ بھی طاہر ہے علی بھی طاہر ہے. کعبہ بھی پاک ہے علی بھی, بولو میرے ساتھ. اور یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, یہ نام ہی ایسا ہے, کسی کو پاس جا کے منہ میں تھرمامیٹر رکھنے کی ضرورت نہیں. پاس جا کے تھرمامیٹر رکھنے کی ضرورت نہیں, نہ کسی بندے کو پکڑ کے لیبارٹری لے جایا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر چیک کرنا ہو کون کس عقیدے کا مالک ہے, کس کے دل میں کیا چل رہا ہے, ذکر علی کرتے جاؤ, ان کے چہروں کو دیکھتے جاؤ, اللہ اکبر, سمجھ آ جائے گی. ذکر علی کرتے جاؤ, اگر چہرے گلاب کی طرح کھیلے جائیں. کعبہ بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے, کعبہ بھی طاہر ہے علی بھی طاہر ہے.
याद रखना मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, जितने मेरे सामने तशरीफ फरमा है, अली की फजीलत बयान करने लगा, तिलावत कर रहा हूँ। काबा भी पाक है, अली भी पाक है, काबा भी ताहिर है, अली भी ताहिर है, काबा भी मुताहिर है, अली भी मुताहिर है। काबे की तरफ जाना इबादत है, अली को देखना इबादत है। सलामत रहो, आबाद रहो। या अली तुझे कौन समझेगा, तुझे कौन जानेगा, कहाँ यह फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। नमाजों में अली आए तो कहता है कि बातिल है, अली काबे में आया बता काबे का क्या होगा। सलामत रहो जियो। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में मेरे दोस्तों, काबे की तरफ जाना इबादत है। अब 5 लाख किसी के पास होगा तो बैतुल्ला जाएगा। जो बेचारे हो या साढ़े वर्गे माड़े मिस्कीन, 5 लाख इकट्ठा हो तो बैतुल्ला जाए। फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, 5 लाख भरने की जरूरत नहीं। दिल में अली की मोहब्बत कर लो, काबे जितना सवाब मिल जाएगा। आबाद रहो, सलामत रहो। याद रखना मेरे शिया सुनी दोस्तों, काबा भी पाक है, अली भी पाक है, काबा भी ताहिर, अली भी ताहिर है, काबा भी मुताहिर है, अली भी मुताहिर है। काबे की तरफ जाना इबादत है, अली को देखना इबादत है। जैसे काबा किसी के पास नहीं जाता, सब चल के काबे के पास आते हैं, जाता अली भी किसी के पास नहीं। सब चल के अली के पास आते हैं। लेकिन खुदा की कसम नतीजा देने लगा हूँ, रात बिस्तरों पे सोचोगे, कहोगे कि हाजत अली बहुत छोटा खतीब था, जुमला बहुत बड़ा देगा। रात बिस्तरे में दुआएं निकलेंगी, काबा भी पाक है, अली भी पाक है, काबा भी ताहिर है, अली भी ताहिर है, काबा भी मुताहिर है, अली भी मुताहिर है। काबे की तरफ जाना इबादत है, अली को देखना इबादत है। काबा किसी के पास नहीं जाता, अली के पास भी कोई, सब अली के पास आते हैं। काबा किसी के पास नहीं जाता, सब काबे के पास आते हैं। अली भी किसी के पास नहीं जाता, सब अली के पास आते हैं। नतीजा देने लगा, दुआओं के लिए हाथ बांध लिए। तवज्जो करना मेरे शिया सुनी दोस्तों, काबे की दीवार के पास कोई काफिर नहीं जा सकता, अली के करीब कोई मुनाफिक नहीं आ सकता। नहीं तो आजमा लेना। सऊदी हुकूमत से कहना हमने बैतुल्ला जाना है, मेरा नाम फलां सिंह है, मैं तुझे पूछूं वीज़ा मिलेगा बैतुल्ला का? नहीं मिलेगा। वो कहेंगे शर्त यह है पहले मुसलमान हो, फिर इस काबिल होगा कि इसका तवाफ कर सके। ये आमदगाह अली है, जो सजदा गाह है कुल जमाने की। शिया सुन्नी याद रखो, जगह है मेरे पीर अली के आने की। सजदा गाह और अली के लिए भी भाई वाला शर्त यही है, हर बंदा अली के पास नहीं आ सकता। ये खुश नसीब हैं जो इस जिक्र पे आए हैं। ये अली का जिक्र है, खुदा की कसम। याद रखना मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, दौर ऐसा आ गया है कि सोशल मीडिया पे जिहाद शुरू हो गया अली के खिलाफ। जी अली का नाम मिटाना है, कैसे? फेसबुक के जरिए से। अल्लाह, मैं कहता हूँ आगा हजरत अली छोटा सा खतीब है, मशवरे बहुत बड़े देता है, दरवाजा जो उनका पकड़ा है, खुदा की कसम। मुझे अपने वालिद किबला आगा अब्दुल हसन सरहदी साहब, आज उन्होंने आना था, जरा टहनी की मिसिंग हो गई। उन्होंने जब मुझे मदरसे भेजा ना, मदरसे से पहले मुझे कहा बेटा क्या बनना है? मैं तो शुरू में फौज का शौकीन था। मैं कहा अबू जी मैं फौज में जाना चाहता हूँ। अबू ने कहा क्यों ना तू इमाम ज़माना की फौज में शामिल हो जा। वहाँ पे जाएगा, मेडिकल करवाएगा, दौड़े लगाएगा, ड्यूटियाँ देगा। यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत दिल में रख ले, मार्फत रख ले, भर्ती खुद हो जाएगा। और जब मैं वापस आया, 8 साल मदरसा पढ़ा, जब उसके बाद वापस आया, अबू ने पूछा हाँ बेटा अब क्या करना है? तिजारत करनी है कि वकालत करनी है? जो समझ रहे जुमले को, तिजारत करनी है कि वकालत करनी है? अगर तिजारत करनी है तो बिजनेस कर ले,
اگر وکالت کرنی ہے مذہب کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا. خدا کی قسم وہ دن گزرا ہے, آج کا دن ہے, ملنگوں کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں. پہچانتا ساتھ والا بھی نہیں, پتہ نہیں یہ پڑھنے آیا کہ سننے آیا ہے. یہ ابو کا دیا ہوا درس ہے خدا کی قسم, اور پوری زندگی ماشاءاللہ یہاں پہ وہ پڑھتے رہے ہیں اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے. اور خدا کی قسم میں حقیر ضرور ہوں لیکن بات بہت بڑے دروازے کی کرتا ہوں. میرے لفظوں پہ خدا کی قسم ایک جملہ پہ سیدہ کی عنایت ہے. گناہگار و خطاکار, یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, علی کا مقابلہ کس پہ کیا جاتا ہے؟ فیس بک پہ. ابھی میرے محترم نے بتایا کہ وہاں پہ کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی. یہ خدا کی قسم امن کا ممبر ہے, پیار کا ممبر ہے, محبت کا ممبر ہے. یہاں سے امن کا درس جاتا ہے, یہ لڑائی کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ میں نہیں جانتا کون کس عقیدے کا مالک ہے, وہ سامنے دروازے لگے ہیں. یہاں پہ جسم کی تلاشی لی جاتی ہے, عقیدے کی تلاشی نہیں لی جاتی. یہ ہو ٹوپی والا جو بھی ہو, حسین کی محبت سینے میں ہو, وہ اس صف عذاب پہ آ جاتا ہے. دنیا مٹانے لگی علی کو. میں مشورہ دیتا ہوں میرے دوستو, لڑائی کا تو یہ مشن ہی نہیں ہے, لڑائی والا تو یہ دروازہ ہی نہیں ہے. اگر خدا کی قسم میں لڑائی والا دروازہ ہوتا, بابا جی بے ولایت, اگر لڑائی والا دروازہ ہوتا, رسول خدا کبھی مباہلے میں نہ جاتے, تلوار اٹھا لیتے, مباہلے میں نہ جاتے. مبالا نے بتایا ہے یہ جو ممبر ہے, یہ جو طریقہ ہے, یہ اصول ہے, یہ محبت کا ہے. اور خدا کی قسم جو اس ممبر پہ کھڑا ہو کے فساد برپا کرے وہ ایجنٹ ہے. لیکن یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, علی کا نام مٹائے نہیں مٹنا. اگر علی کا نام مٹانا ہے, میں عقیدہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, پوری دنیا میں جہاں پہ اللہ کے گھر ہیں گرا دو, جہاں پہ تجھے مسجد نظر آئے گرا دو. اور یہ بھی یاد رکھنا, اللہ کی قسم اللہ کے گھر کائنات میں مسجد کی صورت میں اتنے موجود ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. اور دوسرے گھر حسین کا ہے جو امام بارگاہ کی شکل میں موجود ہے. دنیا کے 7 بر اعظم پھر لو, یا اللہ کا گھر ہوگا یا حسین کا گھر ہوگا. لیکن اگر تم نے نیت کر لی ہے, یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, اگر علی کا نام مٹانا ہے نا, مشورہ سنو اس حقیق کا, شخص کو مارنا ہو پہلے اس کی شخصیت کو مارا جاتا ہے, اس کے کردار کو مارا جاتا ہے. یاد رکھو, اگر شخص کو مار لو, نشانی ختم نہ کرو, فائدہ کوئی نہیں. مشورہ ہے, پہلے نشانی ختم کرو پھر اسے ختم کرو. تو یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستوں, میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ شروع ہو جاؤ, مشرق لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, جہاں پہ مسجد نظر آئے اسے اڑا دو. تیری 7 نسلیں ختم ہو جائیں گی, اللہ کے گھر ختم نہ ہوں گے. جب بالفرض مہاؤ یہ کام تم کر لو, پھر بیت اللہ کی ٹکٹ کر لینا, کعبے پہنچ جانا, اللہ کا گھر گرا دینا. او بھائی وجہ تو پوچھو آج سے, وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے, جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا, جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا. سلامت رہو, جب تک مسجد رہے گی. یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, یہاں سے بھائی ولایت امن کا پیغام جاتا ہے. مسئلہ بنا وہاں پہ ہے کہ لوگوں نے صحابہ کو اور اہل بیت کو ایک ساتھ ملا دیا. یاد رکھنا ہر کسی کو ہر ایک کا مقام دو, لڑائی فساد خود ہی ختم ہو جائے گا. جو اہل بیت کا مقام ہے وہ اہل بیت کے دو, جو صحابہ کا مقام ہے وہ صحابہ کو دو. جو ہے لڑائی تو نہیں ہے میرے دوستو, جو اہل بیت کا مقام ان کو دو, جو صحابہ کا مقام ان کو دو. جو صحابہ کی عزت نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں, شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے. لیکن جو اہل بیت کو چھوڑ دے, یہ بھی یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو, یہ الگ الگ ایک چیز ہیں. ایک گھر والے ہیں, دوسرے در والے ہیں. در والا گھر والوں میں نہیں جا سکتا, گھر والا جو ہے وہ در والوں جیسا نہیں ہو سکتا. بس یہی لڑائی ہے. اور جو پیٹ کی خاطر ایجنٹ ہے اس مذہب کو لڑا رہے ہیں, شیعہ سنی دوستوں کو لڑا رہے ہیں. یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستوں, اہل بیت الگ ہیں, صحابہ الگ ہیں. میں مثال قرآن سے دیتا ہوں, سمجھ آخری بچہ بھی جائے گا. توجہ کرنا میرے شیعہ سنی دوستوں, نتیجہ دینے لگا ہوں. آیت اترے اس پہ عمل کرے اسے صحابی کہتے ہیں. میرے دوستوں اپنے ساتھ نہیں دینا, میں پھر جملہ دوہرا دیتا ہوں. خدا کی قسم میرا حق بنتا ہوگا تو مجھے دے دینا, اگر حق نہ بنتا ہو تو ساتھ والے کو پورے کر لینا. حق بنتا ہو تو ضرور دینا. توجہ کرنا میری صرف ایک صلوات پڑھ لیجیے. کیا
की खिदमत में। सहाबा का मुकाम अलग है, अहले बैत का मुकाम अलग है। अगर हक बनता हुआ मुझे दे देना, मैं सदर आपके हवाले करने लगा हूँ। खुदा की कसम रात को सोचोगे, मुझे बिस्तर पे दुआ दोगे। एक सहाबी है, एक अहले बैत है। मैं कहता हूँ अहले बैत किसे कहते हैं, मैं कहता हूँ सहाबी किसे कहते हैं। एक सदर में नतीजा आ जाएगा। कुरान में जो आयत उतरे उस पे अमल करे उसे सहाबी कहते हैं। मैं फिर दोहरा देता हूँ, आयत उतरे उस पे अमल करे उसे सहाबी कहते हैं, और जिन पर आयतें उतरे उसे अहले बैत कहते हैं। आबाद रहो, सलामत रहो, जियो। आयत उतरे, बस आखिरी चंद लम्हे गुफ्तगू मैंने सारी समेट 10 नहीं तो 12 मिनट ज्यादा से ज्यादा मोहतरम के मिंबर हवाले करने लगा। आयत उतरे तो उस पे अमल कर उसे क्या कहते हैं, सहाबी कहते हैं, और जिन पर आयतें उतरे उन्हें अहले बैत कहते हैं। अब फिर हो गया वहां जितने ने कितना बड़ा दावा कर दिया। मैं कहता हूं खुदा की कसम आ जाओ, दरसे आले मोहम्मद करीब है, चाय भी मैं पिलाऊंगा, हवाला भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन मुख्तसर में वक्त में इतना बर्दाश्त कर लेते हो, सुन सकते हो जितना आपके पास टाइम है। ज़ाकर साहब की तशरीफ फरमा है, कुरान खोलो, कुरान में आयत आई अकीमुस्सलात, आयत उतरी, सहाबा ने नमाज पढ़ी। दोबारा अर्ज कर देता हूँ, अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, आयत उतरी, सहाबा ने नमाज पढ़ी। अगली आयत फिर तिलावत करता हूँ, व आतु ज़कात, आयत उतरी तो सहाबा ने ज़कात दी। थोड़ा थोड़ा मेरे दोस्तों, खुदा की कसम है मंजर आसान हो जाएगा, करीब हो गया मंजर के। कुरान में आयत उतरे, अमल करे उसे सहाबी कहते हैं। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, आयत उतरी, सहाबा ने नमाज पढ़ी। व आतु ज़कात, ज़कात दो, आयत उतरी, सहाबा ने ज़कात दी। नेक काम करो, आयत उतरी, सहाबा ने नेक काम किया, आयत उतरी। खून से दो, आयत उतरी, सहाबा ने खून से दिया। हर चीज की आयतें नाज़िल होते गई। ये काम करो, सहाबा ने वो काम किया, ये काम न करो, वो काम न किया। जो आयतें कहते गई अमल होता गया। अब मैं शिया सुन्नी दोस्तों चैलेंज के साथ दर्जनों मोमिनीन के सामने साउंड की गूंजती हुई आवाज में चैलेंज करता हूँ, जो आयतों पे अमल करे उसे सहाबी कहते हैं। अब कुरान का दस्तूर बदल गया है, अब कुरान का मयार बदल गया। अब जो अहले बैत की बयात आ गई, अब अहले बैत का जिक्र शुरू हो गया, अब तज़किरा अहले बैत का। अब कुरान का मयार क्या है, अब आयतें इंतजार कर रही है कब अली हालत रुकू में ज़कात दे तो हम उतरे। अब आयतें इंतजार कर रही है कब अली हालत रुकू में ज़कात दे तो हम उतरे। वो कौन सा लम्हा होगा, अली शब हिजरत बिस्तर रसूल पे सोए तो हम उतरे। वो कौन सा लम्हा होगा, अली जुल्फ़िकार से गर्दने उड़ाए तो हम उतरे। ये अहले बैत है, याद रखना मेरे शिया सुन्नी दोस्तों। बस मैंने मोबाइल उठा लिया, गुफ्तगू समेट दो जुमले जिक्र मसायद के मेरे मोहतरम आगे पढ़ेंगे। ये ही बस इतना अर्ज कर देता हूँ, सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, ये लक़ब है मेरे इमाम का, असल नाम अली है। सैयदुस साजिदीन किसे कहते हैं, सैयद कहते हैं सरदार को, जो पीरों के मुरीद मेरे सामने तशरीफ फरमा है। सैयद किसे कहते हैं, सरदार को। इसको कहते हैं सरदार को, सैयदुस साजिदीन, जो सजदों का सरदार हो। खुदा की कसम ये इमाम का मोजज़ा है, चप्पे चप्पे पे सजदा करके बता दिया कि सजदों का सरदार मैं सजाद हूँ। ये मोजज़ा है मेरे इमाम का। फिर क्या, सैयदुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत, और क़यामत की सुबह तक अल्लाह जाने कितने आबद आएंगे, फ़ख्र उनका सैयदुल आबिदीन होगा, सैयदुल आबिदीन होगा। ये मोजज़ा है मेरे इमाम का। लेकिन याद रखो, इस मंजर को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मेरे खून रोने वाले इमाम ने। अदादारों में शहादत नहीं पड़ता, हक बात वाले का होता है। आपकी आंखों में आंसू आ गए, मेरी इबादत भी होगी। मालिक ये चाचा गफूर की इबादत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आपकी जो हजात हैं पूरी फरमाए। इमाम सजाद, एक रवायत में 34 साल
حیات مبارک ہے، کچھ اختلاف کے ساتھ زیادہ اور کم ہے، لیکن خدا کی قسم جب تک میرا امام زندہ رہا ہے واقعہ کربلا کے بعد خون کے آنسو روتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں صدا سے ہاتھ باندھ کے اپیل کر رہا ہوں، خدا کی قسم یہ وہ امام ہے۔ ایک صحابی آگے میرے امام کے پاس، کہا ہر وقت خون کے آنسو روتا ہے، ہر وقت گریا کرتا ہے، یہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہید ہونا تو آپ کی میراث ہے۔ اس وقت خدا کی قسم امام زین العابدین کے آنسو زیادہ جاری ہو گئے، فرمایا شہادت تو بے شک ہماری میراث ہے، میرا اکبر شہید ہو گیا مجھے دکھ نہیں، میرا سجاد امام فرماتا ہے میرا حسین شہید ہو گیا کربلا کی ریت پر مجھے اتنا دکھ نہیں، میرا اصغر شہید ہو گیا، میرے اون محمد شہید ہو گئے، بے شک شہادت ہمارا ورثہ ہے لیکن تو نے انصاف نہیں کیا، تو یہ بتا پھپھیوں کے ساتھ بازار جانا۔ اللہ جل یا صاحب الزمان، جب بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ عزادار آخری جملہ 2 منٹ کا ذکر کرنے لگا ہوں، جتنی عبادت کر سکتے ذکر کر سکتے، مالک کی عبادت قبول منظور فرمائے۔ یہ میرا وہ امام ہے جب بازار سے گزرتے، اللہ جملہ بڑا مشکل ہے، جب بازار سے گزرتے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مجھ سے سوال کرو یہ عام آنسو جو آپ اور میں روتے ہیں؟ اللہ اکبر، نہیں خدا کی قسم ممبر کے اوپر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خون کے آنسو روتے۔ واقعہ کربلا کے بعد میرے امام نے بازار جانا چھوڑ دیا تھا، عزادار کسی مستور کو بازار میں دیکھتے تو میرے امام کا گریہ شروع ہو جاتا۔ ایک دفعہ میرے دوستو امام بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ کسائی گوشت کاٹ رہا ہے، اللہ اکبر، آخری جملہ ہے اس میں جتنا گریہ کر سکتے ہو۔ امام پاس سے گزرے، امام نے کسائی سے پوچھا ہے کسائی یہ بتا تو گوشت تو کاٹ رہا، جب اس جانور کو ذبح کیا تھا تو یہ بتا اس کو خوراک کھلائی تھی، اس کو پانی پلایا تھا؟ اب کسائی حیران ہو گیا، اگر میں ہاں میں جواب دوں تو بھی امام روئیں گے، میں نہ بھی جواب دوں تو بھی امام گریہ فرمائیں گے، اگر میں نہ میں جواب دوں گا امام زیادہ روئیں گے، چلے میں ہاں میں جواب دیتا ہوں۔ فوراً کہتا ہاں مولا جب میں نے اسے ذبح کیا تھا میں نے اسے خوراک بھی پلائی تھی، میں نے اس کو پانی بھی پلایا تھا، یا یہ جملہ سننا تھا؟ عزادار آخری جملہ ہے جتنا گریہ کر سکتے ہو، جیسے کسائی نے کہا نا میں نے اسے خوراک بھی کھلائی تھی، میں نے اسے پانی بھی پلایا تھا، میرے امام کے خون کے آنسو جاری ہو گئے۔